عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة دائمة مقبولة تؤدي بها عنا حقه العظيم، صلاة تزيد بها علمي وتشرح بها صدري وتيسر بها أمري وتحل بها عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. درود پاک برکت کریں. صلی اللہ علی النبی الأمی الطاہر الزکی وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاة وسلاما علیک یا رسول اللہ، صلاة وسلاما علیک یا حبیب اللہ، صلاة وسلاما علیک یا افصح العرب والعجم، صلاة وسلاما علیک یا من اوتی بجوامع الکلم. حکومت پنجاب اور حکومت پاکستان کی یہ کوشش ہفتہ شان رحمت للعالمین منعقد کرنے کی، اس کو اچھا سمجھتے ہوئے اور آج کل کی بولی میں اپریشیٹ کرتے ہوئے میں نے ارادہ بنایا کہ اس سال یہ آیت کریمہ جس میں رحمت للعالمین کا لفظ ہے، اس کو گفتگو کا موضوع رکھا جائے. پچھلے جمعۃ المبارک میں بھی یہی موضوع تھا. جوید صاحب رہ گئے تھے. بہت مختصر تاکہ گفتگو جو ہے یہ مربوط ہو جائے. اللہ جل شانہ کسی چیز کے محتاج نہیں ہے. باقی ساری کائنات بغیر کسی استثناء کے، ایکسیپشنل کیس کے محتاج ہے. کوئی باہر نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ جل شانہ جب اپنی مخلوق میں سے کسی کو کوئی خصوصیت یا خاصیت
یا افادیت عطا فرماتے ہیں تو اس میں اللہ جل شانہ کی حکمت اور مشیت اور قدرت شامل ہوتی ہے۔ اللہ جل شانہ نے اس دنیا سے پہلے جو دنیا تھی، عالم ارواح، اس میں بھی مخلوق میں سے کسی کو کسی کا محتاج بنا دیا تھا، وہاں بھی، اور دنیا میں آ کر بھی دیکھ لیں بے شک کوئی کسی نہ کسی کا محتاج ضرور ہے۔ آپ بولنے والے کے محتاج، میں سننے والوں کا محتاج۔ دور کی مثال کیا لینی ہے بھائی؟ کسان کے ہم محتاج، دکاندار کے ہم محتاج، کپڑے والے کے ہم محتاج، سبزی والے کے ہم محتاج۔ مخلوق ایک دوسرے کی، مخلوق کو بھی حاجت ہے۔ کوئی اس میں استثناء، یہاں بھی استثناء نہیں ہے کہ کوئی یہ کہے کہ جی مخلوق میں سے فلاں جو فرد ہے یا فلاں قسم ہے یا فلاں گروہ ہے، نہیں بھائی، سب محتاج ایک دوسرے کے۔ انسانوں میں سے کون ہے جو ہوا کا محتاج نہیں ہے؟ جو سمجھتا ہے میں جی محتاج نہیں ہوں تو ذرا 3 منٹ بند کر کے دیکھ لے، سمجھ ساری آ جائے گی کہ محتاج ہے یا نہیں۔ پانی کے ہم محتاج، خوراک کے ہم محتاج، نیند کے ہم محتاج ہیں۔ جس کو نہیں آتی اس سے پوچھیں۔ اٹھ کر بیٹھ جاتے، جاگنے کے ہم محتاج۔ کیونکہ ہمیں اپنا پتہ ہے اس لیے ایسا لگتا ہے ہم سب سے زیادہ محتاج۔ انسانوں کا معاملہ یہ ہے کہ انسان سب سے زیادہ محتاج، اتنا اور کوئی بھی نہیں۔ مثال ذرا عجیب ہے لیکن کہتے ہیں کتیا جو ہے نا 10 بچے دے دیتی ہے، ہسپتال کے بغیر، ڈاکٹر کے بغیر، نرس کے بغیر ہے، اور جناب ادویات کے بغیر۔ اور انسان اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ انسان کے بچے کا کیا حال ہوتا ہے؟ اپنا پتہ اس لیے ہم کہتے ہیں ہم سب سے زیادہ محتاج۔ چلو یہ کچھ باتیں شاید کوئی زیادہ ہو گئی ہو، کوئی کم رہ گئی ہو، خلاصہ یہ ہے آپ کے لیے۔ اب اس کے بعد بھئی سلسلہ یہ ہے کہ اللہ جل شانہ جب کسی کو محتاج اور کسی کو حاجت بناتا ہے، کسی کو ضرورت مند، کسی کو ضرورت، تو سنت اللہ یہ ہے اللہ جل شانہ حاجت کو پہلے پیدا فرماتے ہیں اور محتاج کو بعد میں۔ یہ اصول ہے۔ ہمارے پیدا ہونے سے پہلے ہوا پہلے پیدا ہو چکی تھی، پانی پیدا ہو چکا تھا، جہاں دودھ نہیں تھا وہاں دودھ پیدا ہو چکا تھا۔ سمجھ گئے نا بھائی ذرا معرفت کی باتیں؟ جہاں پہلے دودھ نہیں تھا وہاں دودھ پیدا ہو چکا تھا، متوازن بہترین غذا۔
سنت اللہ یہ بھی ہے، حاجت کو پہلے اور محتاج کو بعد میں پیدا کیا جاتا ہے۔ رحمت حاجت ہے یا نہیں؟ سارے جہانوں کے لیے رحمت۔ حاجت نہیں تھی تو اللہ نے اس کو حاجت بنایا کیوں؟ اس لیے جل شانہ نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رحمت کو عالمین سے پہلے پیدا فرمایا۔ رحمت للعالمین دو لفظ ہیں، رحمت کو عالمین سے پہلے پیدا فرمایا تاکہ ایسا نہ ہو کہ کوئی محتاج مارد وجود میں آ جائے اور اس کی جو ہے حاجت اس کا انتظام نہ ہو۔ سنت اللہ۔ اسی لیے بھائی احادیث کی کتابوں میں یہ حدیث شریف موجود ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جابر، اللہ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ نورا نبی ہی من نور ہی، اپنے نور سے پیدا۔ ان بحثوں میں پڑھنے کی ضرورت کوئی نہیں ہے کتابوں میں۔ وہ گجرات کے مشہور عالم تھے مفتی احمد یار صاحب گجراتی رحمۃ اللہ علیہ، اچھے عالم تھے، تفسیر نعیمی کئی جلدوں میں انہوں نے لکھی۔ میرے پاس مشکات کی ان کی شرح ہے 10 جلدوں میں، مفتی احمد یار صاحب گجرات کے۔ انہوں نے یہاں لکھا کہ جی میں کسی جگہ تقریر کر رہا تھا تو کسی آدمی نے کھڑے ہو کر کہا جی کہ اللہ نے اپنے نور سے پیدا فرما دیا ہے تو پھر اس نور میں کچھ کمی ہو گئی ہوگی۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے اسے جیسا سوال تھا نا جھٹکا ویسا جھٹکا جواب اس کو یہ دیا۔ میں نے کہا کہ بھائی سورج کی دھوپ لے لینے سے سورج میں کمی ہو جاتی۔ وہ سمندر میں سے کوئی آدمی جو ہے وہ گلاس بھر لے تو سمندر میں کمی ہو جاتی۔ چلو ان باتوں کا کیا اللہ نے اس لیے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو سب سے پہلے پیدا فرمایا۔ ہم تو بھائی وہ چھوٹے ہیں، کوئی کسی آدمی نے فیصل آباد کے علماء پر کتاب لکھی ہے، فیصل آباد کے اہل سنت علماء کتاب لکھی ہے، اتنی ساری عالموں کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ میں حیران ہوتا بھائی، جو آدمی جو ہے ڈبل ایم اے فرسٹ ڈویژن، ایم فل فرسٹ ڈویژن، پی ایچ ڈی، فارغ درس نظامی، فاضل دورہ حدیث، اس کا عالموں میں گنتی کوئی نہیں۔ یہ ہے بھائی، پتہ نہیں علم کس چیز کا نام ہے۔ سب سے پہلے اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا فرمایا تاکہ پھر اس کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا دیا جائے۔ کسی چیز میں خاصیت کون پیدا کرتا ہے؟ ہوا میں زندگی بچانے کی خاصیت کس نے پیدا کی ہے؟ اللہ نے۔ پانی میں زندگی کی خاصیت کس نے پیدا کی ہے؟ اللہ نے۔
وہ پی ایچ ڈی کا وائیوا تھا، تو جو ایگزامینرز تھے انہوں نے ان میں سے ایک نے کہا جی کوئی قرآن مجید کی آیت سنا، تو میں نے واٹر ریسورسز کے بارے میں قرآن مجید کی ایک آیت ان کو سنا دی، تو انہوں نے کہا قرآن مجید میں یہ نہیں ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، کہ ہم نے پانی سے ہر زندہ چیز کو پیدا کیا، ہر زندہ چیز کو. تو پانی میں زندگی بخش صلاحیت کس نے پیدا کی؟ اللہ نے پیدا کی. بالکل اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو اللہ جل شانہ نے سارے جہانوں کے لیے رحمت بنانا تھا، اس لیے اللہ نے اس نور کی صلاحیت بنانے کے لیے، بڑھانے کے لیے، اس نور کو کائنات کے لیے کل ضروریات کے لیے کافی بنانے کے لیے اللہ جل شانہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی تربیت فرمائی، پالا نور کو. حدیث شریف میں جنت کی 8 نعمتوں میں سے 2 نعمتوں کے بارے میں فرمایا گیا کہ ان 2 جنتوں میں 8 جنتیں ہیں نا بھائی، 8 جنتوں میں سے 2 جنتوں کے اندر جل شانہ نے پودے خود لگائے ہیں. جنت الفردوس اور جنت المأوا، ان 2 جنتوں کے پودے اللہ نے لگائے. کیا شان ہوگی بھائی ان پودوں کی؟ قرآن مجید میں ہے افرأیتم ما تحرثون، کیا تم نے دیکھا کہ تم کیا اگاتے ہو؟ انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، کیا تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ تو بھائی اگر اللہ جل شانہ ہماری فصلوں کو اگاتے ہیں، زارعون، تو اگر یہ کہہ لیا جائے کہ اللہ جل شانہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو ترقی دینے کے لیے، اس کو زیادہ سے زیادہ مفید بنانے کے لیے اس کی تربیت فرمائی، میں کون سی بڑی بات؟ رب کا معنی ہے تربیت کرنے والا، پالنے والا. اس چیز کو اس کے ابتدائی مرحلے سے اٹھا کر اس کو انتہائی اور تکمیلی مرحلے تک پہنچانا، یہی ربوبیت ہے. سبحان ربک، سورہ الاعلیٰ، سورہ غاشیہ سے پہلے خلق فسوا، اللہ نے پیدا کیا، پھر اس کو فسوا، انسان کو اللہ نے پورا کیا. تسویہ، نور کی تربیت فرمائی. رنگ کیا تھا؟ حدیث کی روح سے بھائی. ایک جگہ میں گیا تھا، یہ 13 اکتوبر جو ہے 6 ربیع الاول، وہاں میں کتاب بھی لے گیا تھا ساتھ. آپ لوگوں کا مسئلہ تو یہ ہے بھائی، اگر کسی کو شک ہو مجھے کہ دکھا دے تو میں دکھا دوں. کتنی دور ہے کام؟ وہاں دور تھا مسئلہ، اس لیے اللہ جل شانہ نے جب آپ کے نور کو پیدا فرمایا تو حدیث شریف میں یہ ہے کہ وہ نور مقام قرب میں، 2 نقطے والا کاف رہے بے قرب، قریب جس کا مقام قرب میں وہ نور 12,000 سال تک کھڑا اللہ کی حمد کرتا رہا. 12,000 سال. اور بھائی مجھے نہیں پتا کہ اس جہان میں جہاں سورج نہیں تھا،
تو سال کیسے متعین ہوتے تھے؟ بھائی ہمارے ہاں تو بھائی سورج نکلتا ہے ڈوبتا ہے، ایک دن ہو گیا جی، 7 دفعہ ڈوبا نکلا ہفتہ ہو گیا جی، 30 دفعہ نکلا ڈوبا مہینہ ہو گیا، 365 دفعہ نکلا ڈوبا سال ہو گیا۔ جہاں سورج نہیں تھا وہاں یہ حساب کیسے لگا 12,000 سال؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ قرآن مجید میں ایک سے زیادہ دفعہ ہے؟ ایک تو سورہ الف لام میم سجدہ ہے نا، وہ مجھے اس لیے حوالہ فوراً ذہن میں آ گیا ہے، روز پڑھتا ہوں اللہ کے فضل سے رات کے وقت، وہ اور سورہ ملک۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ 2 سورتیں پڑھ کے سوتے تھے۔ حدیث شریف کے لفظ بھی ہیں گے کہ لا ینام حتی یقرأ، آپ ان 2 کے پڑھے بغیر سوتے نہیں تھے، سورہ الف لام میم سجدہ، سورہ ملک، اس میں یہ مضمون موجود ہے، اور جگہ بھی ہے۔ تلاوت کرتے کرتے نا پھر وہ جہاں کوئی اس طرح کی خاص جگہ آتی ہے میرے کان کھڑے ہو جاتے۔ فرمایا کہ ان یومن عند ربک کألف سنۃ مما تعدون، فرمایا کہ اللہ کے ہاں کا ایک دن تمہارے 1000 سال کے برابر ہوتا ہے۔ ان یومن عند ربک، اب اس اندہ سے زیادہ اور اندہ پاس جس کا ترجمہ ہے قریب، اور کیا ہو سکتا ہے؟ ایک دن 1000 سال کے برابر ہوا تو بھائی سال کتنے ہزار اور کتنے لاکھ سال کے برابر، اور 12,000 سال، ذرا آپ کے وہ کیلکولیٹر جو ہے نا اس کے فگر ختم ہو جائیں گے۔ وہ بڑا جہاں لکھا تھا 12 ڈیجٹس، پھر 12 بہت پیچھے رہ جاتے۔ 12,000 سال اس جہان کے ان یومن عند ربک والے نور جو ہے اللہ کی حمد کرتا رہا۔ اس کے بعد اسی کتاب میں یہ ہے کہ وہ نور اللہ کے حضور سجدے میں گر پڑا، اور 700 سال تک وہ نور اللہ کے حضور سجدے میں پڑا رہا۔ 700 سال۔ میری عادت ہے بھائی، میری کوشش ہوتی ہے ایک لفظ زیادہ نہ کیا جائے۔ اب میں یہ آپ کو کہہ دیتا 7,000 سال، 7 لاکھ سال پڑا رہا، تو مجھے آپ میں سے کس نے کیا کہنا تھا؟ یہی سوچنا تھا نا، ہوگا کسی جگہ لکھا 700 ہی ہے۔ 700 سال تک وہ نور اللہ کے حضور سجدے میں پڑا رہا۔ سجدے میں وہ نور تسبیح کون سی کرتا رہا؟ سبحان ربی الاعلی، یا کوئی اور بھی، یا بھائی جس طرح ام المومنین صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شعبان المعظم کی 15ویں رات جسے ہم شب برات کہتے ہیں، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر پڑے، طویل سجدہ کیا۔ کیسے مجھے خیال ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح جو ہے، روح پاک ہے جی، آفوت نہ ہو چکے ہوں۔ ام المومنین رضی اتنا لمبا سجدہ بھائی، اور ظاہر ہے وہ بے حس و حرکت بھی ہوا ہوگا۔ اگر جسم ملتا رہے تو تھوڑا بہت تھوڑے وقفے کے بعد تھوڑا، پھر تو آدمی کو سمجھ آ جاتی ہے بندہ زندہ۔ اس کا مطلب ہے بے حس و حرکت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدے۔ اور دعا کیا تھی؟ میں شب برات کے موقع پہ بتاتا رہتا ہوں، اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک، یا اللہ میں آپ کی ناراضگی سے
آپ کی رضامندی کی پناہ چاہتا ہوں۔ وَأَعُوذُ بِمُوَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ، میں آپ کی پکڑ سے، آپ کے آزاد کرنے والی اس کی پناہ چاہتا ہوں۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ، میں پناہ چاہتا ہوں آپ کی، آپ سے۔ یہ بہت گہرے لفظ ہیں۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ، آپ کی پناہ چاہتا ہوں آپ سے۔ پتہ نہیں وہ سجدے میں یہ تسبیح ہوگی یا پتہ نہیں بھائی کیا ہوگا۔ یہ تو بھائی ایک پہلو ہے صرف۔ اس کے بعد بھائی کتاب میرے پاس موجود ہے، صبح جو ہوتا ہے نا سو میلاد شریف مختصر، اس میں میں نے وہ ایک دن وہ کتاب لا کے وہ سارا پڑھ کے سنایا تھا۔ اللہ جل شانہ نے اس نور کو 12 سمندروں 12 حجاب، پردہ جس کا ترجمہ 12 حجاب، 40 سمندروں اور 50 صلبوں میں سے گزارا۔ 12 حجاب، 40 سمندر بحور اور 50 اسلاب دور۔ اسی میں یہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی طرف سے یہ روایت ہے۔ اور اس طرح کی جو علم والی باتیں ہیں یہ انہی کے شایان نشان ہیں، ہمیں نہیں پتا ہو۔ علم کے دروازہ حضرت علی رضی اللہ عنہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا لگتے تھے؟ آپ کے والد گرامی امام محمد باقر، دادا امام زین العابدین، پردادا امام حسین، اور پردادا کے اوپر ذرا لفظ اچھا نہیں اردو والا، خاندان نبوت۔ ان کو قطب عالم لکھتے ہیں، پیر سید نیک عالم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میرپور میں ان کا مزار ہے۔ سلسلہ نقشبندیہ مجدیہ کے ایک اہم شخصیت ہے پیر سید نیک عالم شاہ صاحب۔ انہوں نے فارسی میں بھی اور اردو میں بھی اور پنجابی میں بھی شجرہ لکھا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر اپنے پیر و مرشد تک شعروں میں ہے، فارسی بھی شعر اور اردو بھی شعر اور پنجابی بھی شعر۔ اس میں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھا ہے، جعفر صدق جناں دا سچا۔ وہ صادق ایسے ہی صادق نہیں تھے، ان کا صدق صدق تھا، جلوہ نور نبی دا جسے جس دا روپ سوارا، چہرہ جو ہے اس وقت کہتے تھے کہ بھائی امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی شکل مبارک جو ہے، جس طرح قریب کا زمانہ تھا لوگ ایک دوسرے کو بیان کرتے ہوں گے۔ امام جعفر صادق وہ فرماتے ہیں کہ پہلے حجاب کا نام مجھے یاد رہ گیا ہے، حجاب ارادہ، اذا اراد اللہ شیئا ان یقول له کن فیکون، حجاب ارادہ، اس میں وہ نور 12,000 سال تک اللہ کی تسبیح کرتا رہا۔ وہ جو تسبیح ہے وہ بھی انہوں نے لکھی ہوئی ہے۔ پھر اللہ نے وہاں سے ان کو حجاب مشیت میں منتقل فرمایا، وہاں 11,000 سال، پھر اگلے حجاب، آخری حجاب میں 1,000 سال تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور اللہ کی تسبیح کرتا رہا اور تسبیحات بیان کی۔ اس کے بعد اللہ جل شانہ نے اس نور کو 40 سمندروں میں سے گزارا، بحر فلاں، مجھے وہ
یاد نہیں ہے، کوئی یاد ہے لیکن مجھے حوصلہ نہیں ہے کہ وہ ترتیب میں یاد نہ ہونے کی وجہ سے ترتیب غلطی نہ ہو جائے۔ 40 سمندر ہیں، ان میں سے اس نور کو گزارا گیا۔ اس کے بعد جب وہ نور سمندروں کے مرحلے سے باہر آیا تو بھائی جو چیز سمندر میں رہی ہو اس پر کچھ نہ کوئی پانی تو بڑھ جاتا ہے۔ سمندر میں کوئی چیز رہے اس کو عرصے تک رہے، نکالیں گے تو وہ پانی نہیں نچڑتا ہوگا۔ تو انہوں نے لکھا کہ جب وہ نور باہر نکلا آخری سمندر سے تو اس میں حرکت پیدا ہوئی، اہتزاز ہے، آنکھوں والی ہے کے ساتھ اہتزاز، وہ اس میں اہتزاز دھڑکن پیدا ہوئی تو اس سے قطرے نکلے، وہ جو اوپر پانی پڑا ہوا تھا سمندروں والا وہ قطرے ایسے ہر طرف۔ لکھا ہے کہ 1,24,000 قطرے اس نور سے کے اوپر سے جھڑے، اور لکھا ہے کہ اللہ جل شانہ نے ہر قطرے سے اپنے ایک نبی کی روح کو پیدا فرمایا۔ اس لیے میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ جل شانہ نے جب اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنانا تھا اور سارے جہانوں کی مختلف ضروریات کو پورا کرنا تھا تو اللہ جل شانہ اس شان کے ساتھ اس نور کی تربیت فرمائی۔ ہم خوش قسمت ہیں، اللہ نے ہمیں سب سے اونچی نسبت نبوت و رسالت کی نصیب فرمائی۔ وما علینا الا البلاغ۔